الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 تا 239 ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 تا 239 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: حافظوا علی الصلوات، محافظت اختیار کرو نمازوں پر۔ حافظوا، تم لوگ حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں کی، تم لوگ محافظت اختیار کرو نمازوں پر۔ والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی۔ وقوموا، اور تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم لوگ خوف کرو، فَرِجَالًا، تو تم لوگ فَرِجَالًا، دوڑتے ہوئے، فَرِجَالًا، دوڑتے ہوئے، اَوْ رُكْبَانًا، یا سواری پر۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جس وقت تم لوگ امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم لوگ یاد کرو اللہ کو، کما علمکم، جیسا کہ اس نے تمہیں تعلیم دی ان چیزوں کی، ان باتوں کی، ما لم تکونوا تعلمون، جنہیں تم لوگ جانتے بھی نہ تھے۔ اب تک آیات کریمہ میں نکاح، طلاق اور عدت کا مضمون چلا آ رہا تھا۔ اب ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے نمازوں کی اہمیت پر مبنی آیات کریمہ کے اندر اہمیت بیان فرمائی ہے کہ عموماً عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب نکاح کی مجلس قائم ہوتی ہے یا طلاق کی مجلس قائم ہوتی ہے، نکاح اور کی خوشی میں، طلاق کے معاملے کی پریشانی میں لوگ جو جمع ہوتے ہیں، عام طور پر نکاح کے موقع پر خوشی میں اتنے مست کہ نمازیں گزرتی رہی اور نمازوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا، اور طلاق کی مجلس ہو جس میں لوگ جمع ہوں اور اپنی بیٹھک میں مشغول رہیں، مجالس میں مشغول رہیں، گپوں میں مشغول رہیں، اور اللہ کے طرف سے منادی نماز کی طرف اذان کی صورت میں ندا لگائے اور وہ ٹس سے مس نہ ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مجلسیں قائم رہتی ہیں اور نمازوں کے اوقات گزرتے رہتے ہیں اور نمازوں کی طرف توجہ اور خیال نہیں کیا جاتا غفلت کی بنا پر۔ اور نکاح کی مجلس ہو، اس میں بھی عام طور پر
لوگ جو ہے کھانے پینے میں مشغول رہتے ہیں اور اپنے ہنسی مذاق اور مجالس میں مشغول رہتے ہیں، اذانیں ہوتی رہتی ہیں، نمازوں کے اوقات گزرتے رہتے ہیں، لوگ نمازوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی ہی فکر نہ کرو کہ خوشی میں مست ہو یا ٹینشنوں میں مست ہو، اپنی ہی فکر میں نہ الجھے رہو، بلکہ میرے حقوق کا بھی خیال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حقوق کا بھی خیال کرو، اپنی ہی باتوں میں اپنے ہی کاموں میں الجھے نہ رہو، بلکہ میرا خیال بھی کرو، میرے حقوق کی بھی رعایت کرو۔ میرا حق کیا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر نمازیں فرض کی ہیں۔ جب نمازوں کا وقت آ جائے تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم نمازوں کا خیال کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی محافظت کرو اور نمازوں کو نہ چھوڑو، نمازی بن کر زندگی گزارو۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ حافظوا علی الصلوات، پہلے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ محافظت کرو تمام نمازوں پر، اور پھر والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی۔ والصلاۃ الوسطی کو الگ لے کر آئے، حروف عاطفہ واو نے ان الفاظ کو الگ کر دیا، درمیانی نماز پر جو مشتمل ہے۔ اور اس سے پہلے حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کا بھی الگ سے ذکر کر دیا۔ لیکن تمام نمازیں کتنی ہیں؟ 5 نمازوں میں سے ایک درمیانی نماز بھی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ عصر کی۔ ہوا اصل میں یوں تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کی دشمنان اسلام سے ایک زور کی لڑائی تھی۔ اس لڑائی میں اتنے مشغول ہوئے کہ نمازوں پڑھنے کا موقع نہ مل سکا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام پر ظہر کا وقت آیا، لڑائی زوردار طریقے سے چلتی رہی، ظہر کا وقت گزر گیا، عصر کا وقت آیا، گزر گیا، شام کا وقت آیا، مغرب کی نماز بھی گزر گئی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، کہ ان لوگوں نے ہماری نمازیں پڑھنے کا بھی ان لوگوں نے ہمیں موقع نہ دیا۔ اور پھر فرمایا کہ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی، وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے گھر کے سارے افراد مر چکے ہوں۔ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی، وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے گھر کے تمام افراد مر چکے ہوں، یا اس کے گھر کا سارا مال لٹ چکا ہو۔ یہ کس کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ جو شخص عصر کی نماز چھوڑتا ہے۔ تو عصر کی نماز کیا ہے؟ یہ درمیانی نماز ہے۔ فجر اور ظہر یہ 2 نمازیں، تیسری نماز عصر کی، تو مغرب اور عشاء یہ 2 نمازیں، 2 نمازیں مغرب اور عشاء کی آخر میں، 2 نمازیں فجر اور ظہر کی پہلے، تو درمیان میں کون سی نماز رہی؟ عصر کی۔ عصر کے وقت عام طور پر لوگوں کے کاروبار میں رش جو ہے خریداروں کا بڑھ جاتا ہے، اور لوگ غفلت کی وجہ سے کاروباروں کو، دکانوں کو بند نہیں کرتے، نمازیں قضا ہو جاتی ہے، عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی عصر کی نماز کا خصوصیت کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے ذکر فرمایا، اور کتنی سخت وعید ہے کہ سارے گھر کے افراد ہی مر جائیں، یا سارا گھر ہی اس کا لٹ چکا ہو۔ آپ اندازہ کریں، آج ہمارے گھر کا اگر ایک فرد فوت ہو جائے
تو قیامت برپا ہو جاتی ہے صدمے کی وجہ سے، غم کی وجہ سے۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایک پیارا عزیز ہم سے جدا ہو گیا، اس کے صدمے کی وجہ سے۔ اور اگر ایک فرد کا دنیا سے چلے جانے کا یہ صدمہ ہے، اگر کسی شخص کے گھر کے سارے ہی افراد مر جائیں، یہ گریبان میں ہم لوگ جھانک کر دیکھیں تو پھر اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا غم ہوگا۔ اگر گھر کے سارے ہی افراد ایک ہی مرتبہ میں مر جائیں اور اکیلا انسان اس گھر کی چار دیواری میں رہ جائے، اس کے بیوی، بچے، والدین، بہن، بھائی سب کے سب دنیا سے چلے جائیں، صرف وہ اکیلا رہ جائے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس شخص پر صدمے کے کیا قیامت ہوگی، صدمہ کس طرح اس پر ہوگا جس کے گھر کے سارے ہی افراد مر جائیں۔ تو ہم تو ایک شخص کی جدائیگی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ سارے ہی گھر کے افراد کے صدمے کا، فوت ہو جانے کا ہمیں برداشت کرنا پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہے عصر کی نماز کو چھوڑنے والا، گویا کہ اس کے گھر کے سارے ہی افراد جو ہے مر چکے ہیں۔ اور اگر کسی کے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے، ڈاکو آ جائے، چور آ جائے اور اس کے گھر کو لوٹ کر لے جائے، گھر میں جتنی آمدن ہے، جتنا مال ہے، جتنے زیورات ہیں، جتنا سامان ہے، جتنی ضروریات زندگی کے سامان مہیا ہے، وہ سب کا سب لوٹ کر، پورے گھر کو خالی کر کر ایک شخص کی پوری زندگی کی جمع پونجی کو لوٹ کر لے جائیں، تو اس شخص کے گھر پر کیا بیتے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عصر کی نماز کو چھوڑ دینے والا شخص ایسا ہے گویا کہ اس کے گھر کا سارا ہی مال لٹ چکا ہو، اس کے گھر کا سارا ہی مال، ساز و سامان لٹ چکا ہو۔ تو نمازوں میں غفلت یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ عام طور پر یہ غفلتیں مرد تو مرد، عورتیں بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، عورتیں بھی بہت زیادہ کیتے ہیں۔ تو اس غفلت کی چادر کو اتار کر نمازوں کی فکر کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حافظو، تم لوگ حفاظت کرو علی الصلوات، تمام نمازوں کی، اور والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی۔ نمازیں تو سبھی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن عصر کی نماز کو باقی نمازوں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ فوقیت ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اس نماز میں عام طور پر لوگ کاروبار میں مشغولیت کی بنا پر یا شادی بیاہ کے موقع پر لوگ جو ہے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور تم لوگ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ قانتین، یکسوئی، عاجزی۔ اب یہ عاجزی دو طرح کی ہے۔ جب انسان نماز کی نیت باندھ لے، ایک نمازی، ایک مصلی جب نماز کی نیت باندھ کر مصلی پر کھڑا ہو جائے اور اس وقت اس نے دو چیزوں کا خیال اس کے لیے اسے رکھنا، اس کے لیے اہم ضرورت کا حامل ہے، اور وہ کیا ہے کہ ظاہری عاجزی اور باطنی عاجزی۔ جب نماز کی نیت باندھ لی تو دو چیزوں کا خیال کرنا، ظاہری طور پر بھی قانتین عاجزی ہو اور باطنی طور پر بھی قانتین عاجزی ہو، اس حال میں اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہو۔ باطنی عاجزی کیا ہے کہ اس کا خیال، اس کا دھیان پوری طرح اللہ جل جلالہ کی طرف ہو، وہ اس کے دل اور دماغ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور وہ یہ دھیان رکھے، خیال رکھے کہ میں اب نماز میں کھڑا ہوں اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا تو اس بات کا دل میں دھیان اور خیال رکھے کہ مجھے میرا رب دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے،
مجھے میرا رب دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ خیال اس کے دل کا اندر پوری طرح مستحضر ہو، پوری طرح جو ہے اس کے دل کا اندر جو ہے متضمن ہو، اس کا دل جو ہے پوری طرح اللہ کی طرف دھیان سے بھرا ہوا ہو۔ تو یہ ہے باطنی عاجزی۔ اور ظاہری عاجزی کیا ہے؟ ظاہری عاجزی یہ ہے کہ ظاہری طور پر تمہارے بدن کے اندر سکون ہو، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ نماز میں کھڑے ہو، بدن میں خارش ہوئی تو ہاتھ سے اسے خارش کرنا شروع کر دیا اور مسلسل خارش کرتا جا رہا ہے، کبھی کپڑوں کو سیدھا کر رہا ہے، کبھی ٹوپی کو سیدھا کر رہا ہے، کبھی جو ہے اپنے جو ہے انگلیوں سے کھیل رہا ہے، کبھی جو بار بار بلا وجہ کھانسی کر رہا ہے ادھر، اور نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو نماز میں اس حال میں کھڑا ہو کہ اگر قیام ہے تو سجدے کی جگہ پر نظریں ہوں، اگر رکوع ہے تو دونوں پاؤں کے درمیان میں نظریں ہوں، اگر سجدہ ہے تو اپنے جو ہے لاک پر یا زمین پر نظریں ہوں، اور اگر تشہد میں ہے تو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس کی جھولی میں اس کی نظریں ہوں، اگر سلام پھیر رہا ہے تو دونوں دائیں طرف پھیر رہا ہے تو دائیں طرف کے موڑے پر اس کی نظریں ہوں، بائیں طرف پھیر رہا ہے تو دائیں طرف کے موڑے پر اس کی نظریں ہوں، تو اس حال میں وہ نماز پڑھے، اس حال میں وہ نماز پڑھے۔ اور ظاہری عاجزی کیا ہے کہ نماز میں بھی باطنی اور ظاہری طور پر عاجزی اختیار کرے، اور دوسرے نمبر پر اس طور پر نماز کا اہتمام کرے کہ نماز کے اندر وضو بھی اس کا کامل ہو، نماز کی ادائیگی سے پہلے وضو بھی اس کا کامل ہو، کہ اس کا چہرہ پوری طرح دھلے، منہ کے اندر پوری طرح پانی کو گھما کر کلی کی جائے، ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچایا جائے، اور پورے چہرے کو پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اس طرح چہرے کو دھویا جائے، اور پھر چوتھائی سر کا مسح کیا جائے، اور جو ہے کانوں کے ظاہر اور باطن کا مسح کیا جائے، اور اسی طرح پر انگلیوں کا خلال ہاتھوں کو دھونے کے علاوہ، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال پاؤں کے دھونے کے علاوہ، تو تین مرتبہ تمام اعضاء کو دھویا جائے، اور پانی کے ضیاع سے بچا جائے، پانی کے اسراف سے بچا جائے۔ یہ ہے نماز کے لیے وضو میں پورا اہتمام کرنا۔ اور عورتیں اگر نماز کے لیے وضو کر رہی ہیں تو ان کی انگلیوں میں جو انگوٹھیاں ہیں ان کو پوری طرح ہلایا جائے تاکہ انگوٹھی کے نیچے تک پانی پہنچے، اور عورتوں کی ناک کے اندر جو کوکے پہنے ہوئے ہیں اس کوکے کو پوری طرح ہلایا جائے، اگر نہیں ہلایا گیا اور اس کوکے کے نیچے جگہ خشک رہ گئی تو اس کا وضو کامل نہ ہوا۔ اور کانوں میں پہنی ہوئی بالیاں اگر ان کو اچھی طرح سے ہلایا نہ گیا سوراخ سے تو اس کا وضو کامل نہ ہوا، حتیٰ کہ غسل واجب ہے تو غسل واجب بھی مکمل نہ ہوا اگر کانوں کے جو ہے سوراخ میں پانی نہ پہنچایا گیا اور کانوں کے اندر جو پہنی ہوئی بالیاں ہیں ان کو اچھی طرح نہ ہلایا گیا۔ تو اس طرح پورے اہتمام کے ساتھ وضو کرنا، اور وضو کے بعد پھر نماز میں پوری طرح ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا۔ پھر نماز ایسی چیز ہے یہ کسی بھی حالت میں کسی پر معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں بالغ مرد عورت پر معاف نہیں ہے، نماز کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب آگے دیکھیں کہ نماز ایسے لوگوں پر بھی پڑھنا ضروری ہے جو میدان جنگ میں ہو، دشمن سامنے ہو، تو اس حال میں بھی نمازوں خوف کی نماز کے مستقل مسائل موجود ہیں کہ خوف کی نماز کے کہ اس انداز سے نماز پڑھی جائے کہ دو جماعتیں الگ الگ ہو جائیں۔ اگر پوری جماعت ایسی ہے کہ وہ کسی حکمت کے تحت آگے دوڑ رہی ہے اور پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو یہ دوڑتے ہوئے نماز پڑھیں، دوڑتے ہوئے نماز پڑھیں اشارے کے ساتھ۔ دشمن پیچھے سے آ رہا ہے یا پیچھے سے سیلاب آ رہا ہے اور یہ دوڑ رہے، نماز کا وقت ہے تو دوڑتے ہوئے نماز پڑھیں، یا کوئی جانور پیچھے لگ گیا جسے جو ہے ایک شخص کو خطرہ ہے کہ یہ مجھے کھا جائے گا، نگل جائے گا، اور نماز کا وقت ہو چکا تو وہ دوڑتا ہوا اشارے کے ساتھ نماز پڑھے۔
دوڑتا ہوا اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، اگر سواری پر ہے تو سواری پر نماز پڑھے، اگر ہوائی جہاز پر ہے تو ہوائی جہاز پر نماز پڑھے، ریل گاڑی میں ہے تو ریل گاڑی میں نماز پڑھے، اور اگر اتنا بیمار ہے کہ اس کی بیماری میں صرف آنکھوں سے اشارہ ہی کر سکتا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ زبان ہلا سکتا ہے، نہ پاؤں ہلا سکتا ہے، تو آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے سے ہی نماز پڑھ لے، کہ اسے بس آنکھوں کے ذریعے سے ایسا اشارہ کہ اسے معلوم ہو اب میں قیام میں ہوں، اور قیام میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ پڑھتا رہے، زبان سے نہیں بول سکتا، دل میں پڑھتا رہے۔ اگر رکوع میں اسے معلوم ہو آپ کے اشارے کے ذریعے سے رکوع میں جا کے اب میں رکوع میں چلا گیا، رکوع کے تسبیحات کرے، سجدے میں ہے تو سجدے کے تسبیحات کرے، تشہد میں ہے تو تشہد کے تسبیحات کرے آنکھوں کے اشارے کے ذریعے سے۔ اور اگر ایسی جگہ پر ہے، نہ پانی ہے، نہ تیمم کر سکتا ہے، دشمن سے ایسے زور آور لڑائی ہے، تو بغیر تیمم اور بغیر وضو کے نماز پڑھ لے کہ فی الحال تو نماز پڑھ رہا ہوں، بعد میں اللہ رب العزت نے موقع دیا تو اس کی قضا کر لوں گا۔ تو نماز جو ہے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم لوگ خوف کرو، فَرِجَالًا، تو تم لوگ دوڑتے ہوئے نماز پڑھو، دوڑتے ہوئے نماز پڑھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رجالن کا ترجمہ یہی کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رجالن کا ترجمہ یہی کیا کہ دوڑتے ہوئے تم اشاروں کے ذریعے سے نماز پڑھو، کہ کسی حکمت کے تحت جو ہے دشمن تمہارے پیچھے لگ گیا اور تم اسے چکمہ دینے کے لیے کہ آگے سے دوبارہ پشت پھیریں گے اور زوردار ان پر حملہ کریں گے، اور نماز کا وقت آ گیا تو دوڑتے ہوئے اسی حالت میں نماز پڑھو۔ اور رکبانا، یا تم لوگ سواری پر ہو تو سواری پر ہی نماز پڑھ لو، لیکن معاف نہیں ہے نماز۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ، پھر جس وقت تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ کو خوب یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے تمہیں تعلیم دی، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ان باتوں کی جن کو تم جانتے بھی نہ تھے۔ کتنے احکامات اور مسائل اللہ جل جلالہ نے ہم لوگوں کے لیے قرآن کریم میں بیان فرما دی۔ اب ان کو مضبوطی سے پکڑنا اور ان پر پوری طرح عمل کرنا یہ ہم لوگوں کا کام ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے، اگر عمل کریں گے تو ہمارا ہی نفع ہے۔ اللہ کے جل جلالہ کے لیے ہم لوگوں کا سجدہ کرنا، نمازیں پڑھنا، اذکار کرنا اس کی بڑھائی کو بڑھا نہیں سکتا، کیونکہ اس کی بڑھائی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، وہ پہلے سے اتنی وسیع ہے، اور اس کی کوئی عزت کو کوئی گرا نہیں سکتا، کیونکہ اس کی عزت کو گرانے پر کوئی قادر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کا فائدہ ہے، اگر نہیں پڑھیں گے ہم لوگوں کا ہی نقصان ہے، ہم لوگوں کے ہی درجے بلند ہو سکتے ہیں، ہم لوگوں کے ہی درجے گر سکتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے عزتیں کے دروازے کھل سکتے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے ذلت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہ اختیار کی رسی ہم لوگوں کے اختیار کی رسی کا سرا ہم لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیا کہ اب تم لوگوں کو پر ہے، اب چاہے اس کا غلط استعمال کرو، اب چاہے اس کا درست استعمال کرو۔ تمہارے رب نے تمہیں تمام طرح کی تعلیمات سے تمہیں آگاہی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو پوری طرح دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔